السلام علیکم۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ لوز ٹاک میں آج ایک غیر ملکی مہمان ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت اچھا لگا آپ کے اس پروگرام میں آ کے۔ ہم جب یہاں پاکستان آئے تو لوگوں نے بتایا کہ بہت مشہور آپ کا پروگرام ہے۔ نہیں جی بتائیے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی بڑا اچھا ہے، دیکھا ہم نے آپ کا ہندوستان میں بھی کافی دفعہ دیکھا، آپ کا اتفاق ہوا ہے۔ بھارت سے تشریف لائے آپ؟ جی بھارت سے جی ہم بھارت سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے جو پھوپھا ہیں ان کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں یہاں پر آنا ہوا۔ پہلی مرتبہ آئے ہیں؟ وہ سمجھ لیجیے آخری مرتبہ آئے ہیں۔ کیوں پاکستان پسند نہیں آیا؟ وہی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصل میں 4-6 مہینے الگ کی بات ہے، 4-6 مہینے کے بعد میں ہمارے ماموزاد بھائی کی بیٹی کی بھی شادی ہے، لیکن اب ہم نے تو ان کو منع کر دیا کہ بھائی ہم تو نہیں آ سکیں۔ کیوں؟ وہی اب اس کیوں کی تفصیل میں اگر آپ گھس بیٹھیں گے تو پھر یہ تو آپ گھس بیٹھیے کہلائیں گے۔ یہ تو وہی ہمیں چنتا اس بات کی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ گئے، لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ترنت کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ترنت ہی کرتا ہے آدمی کام۔ آپ اکیلے آئے ہیں؟ جی ہماری زوجہ بھی آئی ہیں۔ اچھا، آپ اس زمانے میں تشریف لائے ہیں جبکہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، میں درست نہیں ہیں۔ مقصود صاحب میں آپ کو عرض کروں، آپ غلط فرما رہے ہیں۔ غلط نہیں، آپ تصحیح کر لیجئے۔ یہاں کے ملک کے حالات تو مجھے بالکل ٹھیک ہی لگے، ہاں لوگوں کے تھوڑے بہت حالات جو ہیں وہ کافی یہاں خراب نظر آئے مجھے یہاں پر، جس کی مجھے بڑی چنتا ہوئی ہے کہ بڑی خراب حالات ہیں یہاں کے لوگوں کے۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسا؟ نہیں، میں ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے جو پھوپھا ہیں وہ رہتے ہیں بنارس چوک پہ۔ بنارس چوک یہ کراچی کا بہت اچھا اور بہت مشہور علاقہ ہے۔ اچھا، تو کیا ابھی وہیں رہتے ہیں؟ نہیں، میں وہاں نہیں رہتا۔ اچھا، تو یوں ہی کہہ دیا آپ نے۔ نہیں، میں جانتا ہوں بنارس چوک کو۔ اچھا، شادی ہو گئی؟ جی ہاں، کوئی 56 برس پہلے ہماری شادی ہوئی۔ نہیں، آپ کی شادی کی بات نہیں کر رہا اچھا ہوں۔ معاف کیجیے، پھوپھا کی بیٹی کی۔ اچھا پھوپھا کے بیٹے کی لگن کی بات کر رہے ہیں آپ۔ جی ہاں، لیکن صاحب توبہ 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 توبہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک عجیب و غریب شادی تھی وہ۔ میں عرض کروں آپ سے، عجیب و غریب شادی تھی۔ حالانکہ پھوپھا ہم سے عمر میں بہت بڑے ہیں، لیکن وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس شادی میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی پھوپھا کے ساتھ۔ جی ہاں، اور اگر معاملہ ہندوستان اور پاکستان کا نہ ہوتا، اگر ہم وہاں سے نہ آئے ہوتے، یہیں کے ہوتے لوکل، تو اللہ معاف کرے ہمارے منہ میں خاک، ہمیں ایسے شبد نکالنے نہیں چاہیے، لیکن ہم ان کا درپٹ کر دیتے۔ آپ کے پھوپھا کیا کرتے؟ وہی ہمارے پھوپھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے کہ بھئی وہ کسٹم میں ملازم ہیں اور کسی اعلیٰ پوسٹ پر ہیں، کسی اچھے پوسٹ پر ہیں۔ اب تو ریٹائر ہو گئے؟ کیونکہ جی ہاں، وہ میں عرض کر رہا ہوں، تو ہوا یہ کہ انہوں نے خط لکھا ہماری والدہ کو، کہنے لگے کہ میں کسٹم میں افسر ہوں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کسٹم جو ہے پورا میرے انڈر میں ہے۔ اور بھائی جب یہ انہوں نے لکھا خط کے اندر، تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ شاید یہ کوئی ڈپٹی کلیکٹر وغیرہ ٹائپ کی چیز ہوں گے، لیکن بعد میں وہ پتہ لگا کہ وہ تو بہت ہی چھوٹے درجے کے کوئی افسر نکلے۔ پیسے وغیرہ تو ہوں گے پھوپھا کے پاس؟ وہی وغیرہ تو بہت نظر آیا، لیکن پیسے نظر نہیں آئے ہمیں۔ تو ایئرپورٹ پہنچ گیا؟ میں ایئرپورٹ پہنچ گئے، اور ایئرپورٹ جب ہم پہنچے تو بقول ہمارے پھوپھا کے جو انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ بھئی وہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بشارت وہاں پر آئے گا آپ کو لینے کے لیے، بشارت کو بتا دیا ہے کہ آپ اور عذرا آ رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو پک کر لے گا، وہاں آپ کو امیگریشن میں بھی کوئی وقت نہیں لگے گا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کسٹم بھی آپ کا ہوگا ہی نہیں بلکہ۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلیے صاحب، یہ تو ایک اچھا ایک فارمولہ ہے کہ جان پہچان اتنی ہے، بڑے افسر ہیں۔ لیجئے صاحب، ہم پہنچ گئے وہاں پر، اب بشارت کا دور دور پتہ نہیں۔ اب ہم بڑے پریشان، ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ شاید یہ بشارت، جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا تھا ہم حضرت سے کہتے تھے شاید یہی بشارت ہے، لیکن بشارت ندارت۔ اب خیر صاحب، کیا بڑی چنتا ہوئی ہمیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اب وہاں جناب 2 گھنٹے تو لگے امیگریشن میں، 2 گھنٹے امیگریشن میں لگے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 4 گھنٹے جو ہے ہماری کسٹم کی چیکنگ ہوتی رہی۔ مجھے آپ نے کسی سے پوچھا نہیں وہاں کہ بشارت کا؟ میں نے ایک وہاں پر جھاڑو دینے والے سے پوچھا کہ بھئی بشارت نام کا کوئی آدمی کسٹم میں ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، بشارت نام کا کوئی آدمی کسٹم میں تو نہیں ہے، بشارت ایک لوڈر کا نام ہے،
لیکن وہ آج آیا نہیں ہے. لیے صاحب ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اب کیا ہوا کہ بڑی پریشانی, اسی پریشانی میں کسٹم والوں نے کہا کہ سامان کھولیے. ہم نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے. کہنے لگے اور کیا کیا ہے بتا دیجئے آپ. تو ہم نے بتایا ان کو کہ بھائی 5 کلو کاجو ہیں اور 5 کلو پستے ہیں. وہ کسٹم والے کہنے لگے بھائی یہ تو لانے کی اجازت ہی نہیں ہے, یہ اتنا زیادہ آپ لے کر آئے ہیں. اور اچھے ہیں یہاں کے کسٹم والے, بڑے باتہذیب لوگ ہیں, بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے ہمارے ساتھ. کہنے لگے کہ بھائی بہت بیٹھیے ادھر. آرام سے بٹھایا انہوں نے, سارا پستہ اور وہ نکالا اور کھاتے رہے سب پستے, کیونکہ کہنے لگے اس کی اجازت نہیں ہے تو پھینکنا ہوگا. تو ہم نے کہا بھائی کھا لیجیے آپ. وہ کھا رہے تھے, وہ چھلکے جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈال رہے تھے. بڑی کمال کی بات تھی, بہت اچھا لگا ہمیں. خیر صاحب بڑی پریشانی ہوئی کہ بشارت کہاں ہے. ایک صاحب جو ہے وہاں پر وہ بھی کسٹم کرا رہے تھے, ان کا کلیئر ہو گیا پہلے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا صاحب آپ کے پاس موبائل ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہے. تو میں نے کہا صاحب یہ میرے پھوپھا کا نمبر ہے, میں ہندوستان سے آیا ہوں, کوئی لینے نہیں آیا ہے. اگر ہو سکے تو ذرا ایک کال ملا دیجیے, ہم بات کر لیں گے. تو ذرا ہمیں تھوڑی سی سہایتا کر دیجیے آپ ہماری. تو کہنے لگے بہت اچھا, ملا کے نمبر دے دیا. اب پھوپھا سے ہم نے کہا پھوپھا یہ تو آپ نے ہمیں بڑے مخمصے میں ڈال دیا, ہم یہاں پر کھڑے میں اکیلے. کہنے لگے کہ بھائی امتیاز یہ سمجھا کہ آپ لوگ آئے نہیں ہیں. وہ 2 گھنٹے ایئرپورٹ پر انتظار کر کے چلا آیا. اب آپ ایسا کریں کہ آپ سامان اٹھائیں اور ٹیکسی پکڑیں, ٹیکسی میں بیٹھیں اور اس کو کہیں بنارس چوک جانا ہے. گھر کا پتہ آپ کو معلوم تھا؟ نہیں, گھر کا پتہ تو نہیں معلوم تھا. وہ ایسا ہوا کہ پھوپھا نے جو ہے ٹیلی فون کے اوپر موبائل پہ ہمیں پتہ لکھوا دیا. لیے صاحب باہر نکلے ہم. اب باہر نکل کے ہم نے ایک ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی بنارس چوک چلو. کہنے لگا نہیں جاؤں گا. پھر دوسرے کے پاس گئے. اب پتہ نہیں کیا چترائی تھی اس میں, دوسرا بھی کہنے لگا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا. ایک ٹیکسی والا بڑی مشکلوں سے راضی ہوا, کہنے لگا کہ جی 500 روپے لوں گا. اور میں نے کہا چلو بھائی کسی طرح یہاں سے نکلے تو صحیح. اب ہم بیٹھے ٹیکسی کے اندر, اب چل پڑی ٹیکسی. اب ہم تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا شہر ہے اور دیکھیے کس قدر پھیلا ہوا ہے اس میں. اور یعنی ایک طرح کی گھوشنا تھی ایک کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے. یہ سامان وغیرہ آپ کا سارا بتا رہا ہوں نا آپ کو, تفصیل سے عرض کر رہا ہوں میں کہ سامان جو ہے ہم نے اوپر کیریئر کے اوپر رکھ دیا ٹیکسی کے, اور نیچے ہم بیٹھ گئے ٹیکسی میں. اب ٹیکسی سرپٹ دوڑے چلی جا رہی ہے. ایک پل کے اوپر پہنچے تو وہاں پر ایک گاڑی آئی, اور اس گاڑی میں 3 لڑکے تھے. 2 کے ہاتھ میں پستول تھا, اور وہ تینوں اترے گاڑی سے, اور ایک نے رسی کھولی اوپر سے اور سامان اپنی گاڑی میں رکھا. آپ کی گاڑی رکوائی انہوں نے؟ ظاہر ہے چلتی ہوئی گاڑی میں یہ سب تو نہیں ہو سکتا. اچھا. تو ظاہر رکوائی انہوں نے, آ کے ایک سائڈ میں رکوائی, اور رکوانے کے بعد بہت اخلاق و تمیز سے نیچے اترے تینوں, اور 2 کے ہاتھ میں پستول تھے, میں نے عرض کیا نا. تیسرے نے رسی کھولی اور سارا سامان اتار کے اپنی گاڑی میں رکھا, اور یہ جاؤ چلے گئے بولے. اب میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ میں سمجھا کہ شاید سامان دوسری گاڑی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے نہیں, یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں, تو سامان لے گئے ہیں ہمارا, تو یہ کچھ کیجئے. تو کہنے لگے کہ بھیا بات یہ شکر کیجئے کہ آپ کی بیگم کے زیورات نہیں نوچ لیے ان لوگوں نے. اب ایک دماغ میں ایک عجیب سا وہ چل رہا تھا کہ بھائی ہندوستان سے یہاں آئے ہیں, پاکستان میں اب پہلے اترتے یہ سارا کچھ ہو گیا. تو ہم نے ان سے کہا, ڈرائیور سے ہم نے کہا کہ بھائی ان کو پکڑو. اب جیسے ہم نے کہا پکڑو, اس نے زور سے بریک ماری, گاڑی روکی, اور کہنے لگا خود پکڑو. یہ کہے کہ ہمیں سڑک پہ چھوڑ کے چلا گیا وہ.